محبت کبھی بھی ماضی کا حصہ نہیں بنتی، یہ ہمیشہ سلامت رہتی ہے دل کے کسی کونے میں۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ ضرور بدل جاتی ہے، ہم اسے دل کی اس کونے میں چھپا دیتے ہیں جہاں پر یہ کسی کو نہ دکھے۔ لیکن یہ بات جھوٹ ہے کہ محبت مر جاتی ہے یا محبت ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، کبھی اگر تم اس کی جڑیں اکھاڑنے کی کوشش کرو گے نا تو تمہارے دل کی زمین پھٹ جائے گی، لیکن اس کی جڑیں نہیں نکلیں گی۔ اور اگر کبھی اس کو نکال کر پھینکو گے نا تو جو سوراخ رہ جائے گا اسے تم ساری زندگی نہیں بھر سکو گے۔ اس لیے یہ محبت کبھی بھی ماضی کا حصہ نہیں بنتی۔ وہ کیا خوب لکھا ہے نا کسی نے، محبت کبھی بھی ماضی کا حصہ نہیں بنتی، یہ ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ آپ شہر بدل لیں، ملک چھوڑ دیں، زندگی میں بڑی سے بڑی تبدیلی لے آئیں، خود کو مصروف کر لیں، لیکن محبت اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹتی۔ محبت اور موو آن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ چائے یا کافی پیتے ہوئے، کسی کہانی یا فلم میں کرداروں کو دیکھ کر، کوئی ادھوری نظم پڑھ کر، اور یہاں تک کہ راہ چلتے کسی بوسیدہ کاغذ کے ٹکڑے پر محض محبت کا لفظ ہی لکھا ہوا دیکھ لینا تو اس انسان کا چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ ایک عورت جو شادی کر لیتی ہے، بچے بھی پیدا کر لیتی ہے، لیکن عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھلاتی۔ بس وہ اپنی ترجیحات میں اسے سب سے آخر پر رکھ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے کونے میں اسے محفوظ کر لیتی ہے اور وقتاً فوقتاً اپنے آنسوؤں سے اسے سینچتی ہے۔ وہ پودا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی مرجھاتا ہے، بس وہ اس پودے کو کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ لیکن کبھی تنہائی میں، کسی کہانی میں دو عاشقوں کو ملتے ہوئے دیکھ کر، دو ادھوری کہانیوں کو پورا ہوتے دیکھ کر، اس کو وہ سب یاد آ جاتا ہے۔ اس گلی سے گزر کر یا پھر اس کے شہر سے آتی ہوئی ہوا کو دیکھ کر بھی اس کا ہر زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ محبت کی یہ بات بہت بری ہے، وہ اپنے زخم کبھی بھرنے نہیں دیتی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے کریدتی رہتی ہے۔ یقین جانو، محبت تمہارا پیچھا قبر تک کرتی ہے۔ اگر کبھی تمہیں خبر ہو جائے کہ اس شہر کا کوئی کتا بھی تمہاری گلی میں آ گیا ہے نا تو تم نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار ہو کر چھت پر چڑھ جاؤ گی اور جا کر اس کو دیکھو گی، اور اس انسیت اور محبت سے اس کو دیکھو گی کہ تمہارا دل واپس ان یادوں میں چلا جائے گا۔ تو میں نے اس لیے ایک غزل لکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے۔ اے خسارہ دل، تم مجھے یاد آتے ہو، کبھی کم تو کبھی بے حساب آتے ہو۔ آج بھی جب کبھی دکھتے ہیں اس دل کے زخم تو تم اپنی تمام مظالم سمیت یاد آتے ہو۔ تم اب کسی پرسکون ٹھنڈی صبح کی طرح نہیں، بلکہ آزمائش میں گزری کسی کالی رات کی طرح یاد آتے ہو۔ جن آنکھوں میں چمکتے تھے کبھی کسی خواب کی طرح، اب تم ان آنکھوں کو آنسوؤں سے سجاتے ہو۔ جب کبھی پریشان ہوتا ہے یہ دل عاشق تو تم آندھیوں میں گھری کسی شام کی طرح یاد آتے ہو۔ سب کچھ بھول گئی میں تمہارے متعلق، مگر ہائے وہ آنکھیں۔ سب کچھ بھول گئی میں تمہارے متعلق، مگر ہائے وہ آنکھیں۔ تم آج بھی دھندلی یادوں میں کسی واضح خواب کی طرح یاد آتے ہو۔ تمہارے بعد کوئی خواب نہیں دیکھا ان آنکھوں نے، سو تم کسی آخری خواب کی طرح یاد آتے ہو۔ سنو، تم مجھے آج بھی کسی عاشق کی موت کی کشمکش میں بھری اس آخری آہ کی طرح یاد آتے ہو۔ اے خسارہ دل،
تم مجھے یاد آتے ہو، اے خسارہ دل تم مجھے یاد آتے ہو۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہمارا دماغ ایک لائبریری کی جیسا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی بچے کو ٹیوشن پڑھا رہے ہو نا، تو چھٹی ساتویں کا کوئی سوال ہم سے وہ پوچھ لے تو ہمارے دماغ سے وہ فوراً وہ ساری چیز یاد آ جاتی ہے، وہ کلاس روم، وہ ٹیچر جس نے ہمیں وہ پڑھایا تھا، وہ سب یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، جیسے ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس سے متعلق سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ تو محبت کا جذبہ تو تمام جذبوں پر حاوی ہے۔ ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ایک انسان اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا اور اس کے دل سے اس کے تمام نشان مٹ گئے؟ یہ جھوٹ ہے۔ تم اپنی زندگی میں کتنے بھی خوش ہوگے، کتنے بھی مطمئن ہوگے، لیکن اگر کبھی تمہارا ہمسفر تم سے تلخ ہو کر بولے گا تو یقین جانو سب سے پہلے تمہیں اس زخم میں درد ہوگی۔ زندگی میں تمہیں کوئی بھی دکھ ملے گا نا تو سب سے پہلے وہ زخم درد کرنے لگے گا۔ یقین جانو تم ایک دن بوڑھے ہو کر کسی بینچ پر بیٹھے ہوگے اور راہ چلتے کسی جوڑے کو دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے زندگی میں کیا کھو دیا اور تم نے زندگی میں کیا پا لیا۔ وہ کیا خوب لکھا ہے نا کسی نے کہ تم زندگی کے آخری حصے میں جب اپنی زندگی کے تمام خسارے اکٹھے کرو گے تو سب سے بڑا خسارہ میرا تمہیں نہ ملنا ہوگا۔ تو محبت کبھی بھی ماضی کا ایسا نہیں بنتی، یہ ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ ہمارے دل کے کسی کونے میں لوگ کہتے ہیں کہ صبر آ جاتا ہے، غلط کہتے ہیں۔ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ صبر نہیں آتا، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان جسے زندگی میں پہلی دفعہ سر کا درد ہوا ہو، اسے لگتا ہے کہ وہ اس درد سے مر جائے گا، لیکن جسے یہ سر کا درد روز ہوتا ہو اسے تو سہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اسے زندگی اسی درد کے ساتھ گزارنی ہے۔ محبت کبھی بھی ماضی کا حصہ نہیں بنتی، یہ آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ ایک ہے نا کہ ایک بوڑھی دادی اماں جو کہ اپنے صندوق سے خط نکال رہی تھی اور ان خطوں کو اپنے گھر والوں سے چھپ کر جلا رہی تھی۔ ان پر لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے جھریوں والے ہاتھ بھی چوما کروں گا۔ اس لیے یہ سب فضول باتیں ہیں کہ محبت ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ نہیں، محبت کبھی بھی ماضی کا حصہ نہیں بنتی، وہ ہمیشہ اپنی اسی حالت میں ہمارے دل میں سلامت رہتی ہے، بس ہم اسے جینے کا ڈھنگ بدل دیتے ہیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچ گئی ہو، تو پھر ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایسی ہی باتیں سننے کے لیے، دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔